Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد افتخار بھکر سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی میں اس سال پہلی مرتبہ قربانی کر رہا ہوں، تو اب مجھے یہ قربانی اپنے نام کی کرنی چاہیے یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ پہلی جو قربانی ہے وہ اپنے نام کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے، لہٰذا اس حوالے سے ضرور رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں بھائی، شریعت میں جو شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہو یا پھر حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا وہ مالک ہو، تو پھر ایسا شخص قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ حاجت اصلیہ کیا ہے۔ رہنے کا مکان بھی حاجت اصلیہ ہے، اور پھر گھر میں جس سامان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پہننے کے کپڑے، پڑھنے کی کتابیں اور سواری، یہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہوں تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر آپ خود صاحب نصاب ہیں تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ سوسائٹی میں یہ بات من گھڑت پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص پہلے قربانی کرے گا تو وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی طرف سے کرے گا، لہذا شریعت میں اس طرح کی بات کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنی طرف سے ہی قربانی کریں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ اپنی قربانی بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں، تو یہ انتہائی زیادہ اچھا عمل ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کمانے والا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صرف اپنی ہی قربانی کرنے کی استطاعت ہے، دوسری قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ صرف اپنی ہی طرف سے قربانی کریں۔ اس وقت آپ پر اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی قربانی چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے، ثواب تو مل جائے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ آپ کے اوپر جو واجب تھا اس واجب کو چھوڑ دینے پر آپ سے گرفت ہوگی۔ اس لیے معاشرے میں یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے سے پہلے ان کی تحقیق ضرور کر لیا کریں، کہیں اس غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنا واجب ادا کرنے کی بجائے آپ نفل کی ادائیگی کو ترجیح نہ دے بیٹھیں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے ہی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اللہ نے وافر مال و دولت عطا کر رکھا ہے تو پھر آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، باپ دادا کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔